شیخ محدث دہلوی ان کا واقعہ یہ نقل کر رہے ہیں مولانا صاحب کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی ایک حکایت لکھی ہے. اب یہ لفظ جو ہے حضور غوث اعظم یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ انہوں کی حکایت لکھی ہے. ان کے خادم کی روایت ہے, ان کا خادم روایت کرتا ہے, ان کا خادم ایک بار اخیر شب میں حضرت اٹھے, کون غوث اعظم سرکار, تو وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ شاید تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں, چنانچہ آپ نے تو چلنا شروع کر دیا. چلتے چلتے جو باہر کا دروازہ ہے بالکل مین روڈ پہ وہاں پہنچے تو اس کا وہ تالا لگا ہوا تھا. وہ کہتا ہے مجھے اطلاع میں نے نہیں ہونے دی, میں آرام سے اٹھ کے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. جب میں نے پہلے تو سوچا نا وہ تہجد پڑھ, پھر دیکھا یہ تو باہر جا رہے ہیں, میں آہستہ آہستہ میں پیچھے چلا جا. خادم تھا نا, پیار تھا, پتہ تو سرکار کو تھا لیکن آپ نے منع نہیں کیا, شاید یہ آج روایت ہم تک پہنچنی تھی. اچھا آپ سیدھے شہر پناہ کے پھاٹک پر پہنچے, باہر جو پھاٹک تھا. آپ کی کرامت سے شہر پناہ کا جو قفل تھا نا, تالا, وہ خود بخود ٹوٹ گیا, کھل کر گر گیا خود بخود ہی. اب حضرت نے کباڑ کو کھینچا اور دروازہ کھول دیا, باہر آپ نے چلنا شروع کیا. چاندی قدم آپ چلے تھے تو ایک بڑا سا شہر نظر آیا, بغداد کے اندر ہی بڑا سا شہر نظر آیا. حالانکہ بغداد کے قریب تو اتنا کوئی بڑا شہر تھا ہی نہیں. وہ لکھتا ہے ان کا خادم جب اس شہر میں داخل ہوئے تو ایک مقام پر پہنچے, وہاں ایک مکان تھا, اس کے اندر گئے تو چند آدمیوں کا ایک مختصر سا مجمع تھا اور ایک مسند پر تکیہ لگا ہوا تھا, جیسے کسی کی آمد کا انتظار ہو رہا ہو. آپ کو دیکھتے ہی سب تعظیم کے لیے اٹھے. اب ثابت ہوا کہ اللہ کے بندے کا کے لیے تعظیم کے لیے اٹھنا یہ ہمارے اباء و اجداد بلکہ متقدمین اولیاء کرام کی اور متقدمین علماء کرام جو علماء حق تھے, یہ ان کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی عالم دین یا عالم ربانی صوفی فقیر اللہ کا ولی آتا تھا تو اس کا اٹھ کے استقبال کرتے تھے. تو یہ بات آج کی نہیں ہے, یہ بات پرانی چلی آ رہی ہے اور انہوں نے پرانوں سے لی, گویا پیچھے سے چلی آ رہی ہے. تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور جیسے حضور جو ہی گئے آپ کو مسند پہ بٹھا دیا گیا, حضور غوث اعظم کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اشاروں سے کچھ عرض معروض کی, اشارے اب شروع ہو گیا, بات نہیں, اب یہ بولی اور ہے. یہ جو کتبوں اور غوثوں کی بولی ہوتی ہے, مجذوبین کی مستوں کی, یہ بولی اور ہوتی ہے. آپس میں بات کریں گے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا ہے, ادھر سے ہر چیز الٹ پلٹ ہو رہی ہوتی ہے. چاہے ادھر تختہ پلٹ جائے. لال شہباز قلندر نے یوں ہی کیا تھا نا, یہ ٹرے تھی نا, تو یہ ایسے کیا. وہ آپس میں جو عرض و معروض اشاروں سے چل رہی تھی, جس کو حضرت ہی سمجھے. پھر کچھ دیر کے بعد ایک حجرہ کھلا اور اندر سے ایک جنازہ نکلا, اسی کمرے کے اندر سے, جس کے ہمراہ بھی آدمی تھے اندر, اس کے ساتھ بھی کچھ بندے تھے, اور ان میں ایک بوڑھے نورانی شکل والے ایک بزرگ بھی تھے. اس جنازے کے ساتھ باہر نکلے. آپ کے سامنے جنازہ رکھا گیا, حضور غوث پاک کے سامنے. آپ نے جنازہ پڑھایا, پھر جنازہ سرکار نے پڑھایا, پھر وہ لوگ جنازہ لے کر چلے گئے. اچھا جب وہ چلے گئے, پھر جنہوں نے استقبال کیا تھا حضرت کے ارد گرد وہ بیٹھ گئے, سرکار کے ارد گرد بیٹھ گئے اور باتیں کی. اور اس پر شیخ اس وقت گردن جھکا کر مراقب ہوئے. جب انہوں نے کچھ باتیں کی نا, حضور غوث پاک نے گردن جھکائی اور میڈیٹیشن کیا. تھوڑی دیر گزری تھی میڈیٹیشن کرتے, تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک زنار ہوتا ہے وہ گلے میں جو انہوں نے ہندوؤں نے پہنا, عیسائیوں نے پہنا, زنار دار شخص عیسائی لباس پہنے ہوئے حاضر ہوا. آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کا زنار توڑ دیا اور کلمہ شریف پڑھا کر اس کو مسلمان کیا. پھر حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے پھر اتنا. حضور غوث اعظم کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ کچھ لوگ جمع تھے, اندر سے جنازہ ہے, آپ نے پڑھایا. پھر اس کے بعد سارے اکٹھے ہوئے, اشاروں میں کچھ باتیں ہوئیں, آپ نے مراقبہ کیا, میڈیٹیشن. ایک زنار دار شخص آیا, آپ نے زنار توڑ کے کلمہ پڑھایا اور پھر کہا یہ ہے پھر حضرت اس جگہ سے اپنے گھر لوٹ آئے. خادم کو اسی حیرت میں صبح ہوئی کہ یا اللہ یہ قصہ کیا ہے, یہ رات کو ہوا کیا, یہ کدھر گئے, کیا ہوا یہ. چنانچہ میں نے شیخ سے دریافت کیا, وہ کہتا ہے کہ کیا معاملہ. تو آپ نے فرمایا وہ شہر موصل تھا
جو بغداد سے بہت دور ہے، لیکن حق تعالیٰ نے میرے لیے اسے بالکل قریب کر دیا تھا۔ اب موصل کہاں اور بغداد کہاں؟ ہم گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ موصل کتنا دور ہے، بغداد کہاں دور ہے۔ اللہ نے جو ہے نا وہ سارا کچھ نیڑے قریب کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر میں کیا اس کو سمجھاؤں کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور یقین بھی نہیں ملتا۔ اگر یقین مل جائے تو اس کو ذوق نہیں ملتا۔ پہلے یقین حاصل کر، پھر یقین کو ذوق دے کے دیکھ، پھر دیکھ کہ زنجیر ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی۔ پھر ٹوٹے گی نا، پھر ٹوٹے گی نا۔ تو وہ شہر موصل تھا جو بغداد سے بہت دور تھا، لیکن حق تعالیٰ میرے لیے اسے بالکل قریب کر دیا۔ وہ مجمع جنہوں نے میرا استقبال کیا وہ سارے کے سارے ابدال تھے، سارے ابدال تھے۔ ان میں سے ایک قریب المرگ تھا جس کا جنازہ پڑھایا گیا، اور وہ نورانی شکل والے حضرت خضر تھے، وہ جنہوں نے کہا تھا نا کہ حضرت جنازہ پڑھائی اور جن سے باتیں وغیرہ بھی باتیں، وہ حضرت خضر تھے۔ اس جماعت نے باطنی طور پر مجھے اطلاع دے کر دریافت کیا کہ اس کی جگہ کون ابدال مقرر کیا جائے۔ اب وہ چونکہ 40 ابدال تو وہ تھے اور ایک حضرت خضر بھی تھے ان میں، تو اب ان سارے میٹنگ کر رہے تھے کہ ہم میں سے تو ایک جانے والا ہے اور فوراً ہی ابدال وہاں بننا ضروری ہے۔ سارا ایک کارہائے قدرت جو ہے یہ چلاتا اللہ پاک ان کے ذریعے ہے، تو یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا، تو فوراً ہم نے بنانا ہے، اور یہ کام غوثیت مآب کا ہے۔ تو حضرت خضر اور ان ساروں نے باطنی طور پہ ٹیلی فون کیا، باطنی موبائل سے رنگ کیا، کس کو؟ وہ جو نمبر تھا، ایک نمبر غوث اعظم سرکار کا، اس پہ 11 نمبر پہ 11 نمبر پہ ڈائل کیا، وہاں پیغام بھیجا کہ اب ہم کیا کریں، ایک جانے والا ہے اور دوسرا جلدی بنانا ہے، نظام خراب ہوگا۔ ادھر غوث اعظم آدھی رات ہو چکی تھی، ادھر پیغام پہنچا باطنی طور پہ، آپ اٹھے اور چل پڑے اور پہنچے وہاں پہنچ کے فوراً اس کا جنازہ پڑھاتے ہی اب وہ پیچھے بندہ کو نہیں نظر آ رہا تھا جو مقام ابدالیت پہ فائز ہو، تو انہوں نے کہا ایک میں نے عیسائی دیکھا جو اس وقت ایک نصرانی تھا جو صلیب کی پوجا کر رہا تھا، جو صلیب کی پوجا کر رہا تھا۔ وہ حکم ہوا، میں نے کہا یا اللہ اب کیا کروں، ابدال فوت ہونے کو ہے، اور مجھے ادھر سے انڈیکیشن مل گیا کہ فوراً اس کا جو ہے وہ چینج کیا جائے، نیا ابدال بنایا جائے، اور سامنے بندہ ہے کوئی نہیں، وہ سامنے ابھی اس لسٹ میں کوئی اوتاد سے اوپر ترقی ہوتی ہے تو ابھی اس قابل کوئی نہیں کہ اوتاد سے ترقی دے کر ادھر کیا جائے، وہ اس قابل ہی کوئی نہیں ہے۔ ادھر سے بندہ بھی جا رہا ہے، بندہ بھی بنانا ہے، آگے بندہ ہے بھی کوئی نہیں، ادھر سے وہ میسج بھی آیا ہوا ہے، آپ پہنچے سارا کو کام کرنے کے بعد اب آپ نے نا فوراً کیا کیا کہ حق سبحانوں کی طرح ویسے پھر میڈیٹیشن کیا۔ جو ہی میڈیٹیشن کیا تو ارشاد ہوا کہ قسطنطنیہ جو ہے اس کا ایک گرجا گھر ہے، اس میں ایک نصرانی صلیب کو پوج رہا ہے، اس کو کر دیا جائے، یہ آرڈر آیا اللہ کی طرف سے، اس کو کر دیا جائے۔ تو اسی وقت جناب نے اس کو کھینچا، وہ اپنے زنار سمیت ہی وہاں پہنچا، آپ نے توڑا، کلمہ شریف پڑھایا اور ساتھ ہی ابدال بنا کے وہاں بٹھا کے آ گئے۔ اب یہ ہوا کہ وہ اس کو ابدال بنا دیا گیا، اور وہ کام جو کارہائے زمانہ تھا وہ پھر وہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس کو خطبات حکیم الامت میں نقل کیا گیا ہے، اس واقعے کو اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو نقل کیا ہے، اور ان مولانا نے اپنی اس کتاب جو ہے ضرورت و اہمیت، بیعت کی ضرورت اور اہمیت، بیعت کی ضرورت و اہمیت اس میں نقل کیا ہے، لیکن اس اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہوا ہے۔ بہت اتھینٹک واقعہ ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور شان ولایت کیا ہوگی، اور اس سے بڑھ کے اور ولایت کو ماننا بھی کیا ہوگا۔